الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومرشدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله أو كما قال عليه الصلاة والسلام معزز و مکرم سامعین، پیارے دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو مختلف صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ نے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ خصوصیت، صلاحیت سے نوازا ہے۔ ہر ایک کے اندر فطری طور پر بہت ساری ایسی صلاحیتیں رکھ دی کہ جس کی صلاحیت سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، ہمیں ان کی صلاحیت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور سماج کے اندر، ہر سماج میں، ہر معاشرے میں، ہر سوسائٹی کے اندر ضرور کچھ نہ کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں کہ جن کی صلاحیتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور ویسے بھی اللہ نے ہر شخص کو منفرد الگ الگ صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں۔ ہمیں اور آپ کو ہر ایک کی صلاحیت کی قدر کرنی ہے۔ جس کے پاس بھی جو صلاحیت ہو، اس کے اس صلاحیت کی قدر کرنی ہے، تعریف کرنی ہے، اس کو سراہنا۔ ہم اور آپ کرتے یہ ہیں کہ ہر ایک کے اندر ہم کیڑا نکالتے ہیں، خرابیاں تلاش کرتے ہیں، عیب تلاش کرتے ہیں۔ کسی کی تعریف ہمارے دل اور زبان سے نہیں نکلتی۔ تعریف اسی کی کرتے ہیں جن سے ہمیں کچھ لینا ہوتا ہے، کچھ کام ہوتا ہے، کچھ مطلب ہوتا ہے، کچھ دنیاوی مفاد جڑے ہوتے ہیں۔ بھرپور تعریف کرتے ہیں، اور وہ بھی وقتی طور پر، اور جب کام نکل جاتا ہے تو تعریف بھی بند۔ بسا اوقات پھر اسی کی برائی کرنے لگتے ہیں۔ یہ ہم انسانوں کا کام ہوتا ہے۔ در حقیقت یہ بھی ایک قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ انسان کبھی کسی کی خوب تعریف کرنے لگے اور کبھی کسی کی خوب برائی کرنے لگے، بیجا تعریف اور بیجا برائی۔ انسان سمجھ بھی جاتا ہے کہ ہماری تعریف یہ کیوں کر رہا ہے، اور یہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ ہماری برائی کیوں ہو رہی ہے۔ بہرحال ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے، ہم اس کام کو سراہیں گے، اس کی تعریفیں کریں گے، ان کو حوصلہ دیں گے، ان کو اور اونچے مقام پر پہنچائیں گے۔ اچھے کام کی تعریف ہو،
اس کی حوصلہ افزائی ہو، اس کی پیٹھ کو تھپ تھپائیں، اس کو سراہ کر کے آگے بڑھائیں، اس کی مدد کریں، ہیلپ کریں، جس طریقے سے ہو آگے بڑھانے کی کوشش کریں تاکہ مزید اس سے فائدہ ہو، لوگ بھی اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اور ہمیں بھی اس سے نفع پہنچے۔ اور اگر کوئی برا کام کر رہا ہو، غلط کام کر رہا ہو، تو اس کی اصلاح کی بھی ضرور کوشش ہونی چاہیے، جس طرح سے بھی ہو ان کی اصلاح آپ کریں، اس کی فکر کریں، کوشش کریں، اور جب وہ اپنے آپ کی اصلاح کر لے تو پھر اس کے پیچھے نہ پڑیں، پھر اس گناہ کی وجہ سے، اس غلطی کی وجہ سے اس کو کوسا نہیں، برا بھلا نہ کہیں، ہر وقت اس کو غلط نہ بنائیں، کسی بھی مجلس میں لوگوں کے سامنے ان کو اس غلطی پر جس سے وہ توبہ کر چکا ہے شرمندگی اور عار نہ دلائیں کہ لوگوں کے سامنے ان کو نیچا دکھانا ہو، لوگوں میں ذلیل کرنا ہو، تو بس ان کی وہ برائی یاد دلا دیں، اس برائی کا تذکرہ کرنے لگیں جس برائی سے وہ توبہ کر چکا ہو، معافی مانگ چکا ہو، اس غلطی اور گناہ کو چھوڑ چکا ہو، اس کی وہ برائی یاد دلانا یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک وعید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسا شخص جو کسی کی اس برائی کو یاد دلاتا ہے، اس برائی کی وجہ سے اس کو عار اور شرم دلاتا ہے یا اس کو ذلیل کرتا ہے، جس برائی کو چھوڑ چکا ہے، فرمایا کہ وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ خود اس گناہ اور اس برائی کو نہ کر لے۔ ہم نے ٹھان رکھا ہے کہ کسی کو ذلیل کرنا ہی کرنا ہے، کچھ ہو گیا، کہاں سنی ہو گئی آپس میں، بس ہر وقت اسی کی بات کو لے کر کے اٹھتا ہے، جہاں کہیں دیکھیے اسی کے بارے میں تذکرہ، محفل جمی ہے، باتیں کچھ اور ہو رہی ہیں، لیکن وہ آیا اور بس وہی بات اٹھا دیا جس سے اس کو تکلیف ہے، اس کے اندر کی کمیوں اور برائیوں کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ فرمایا کہ ایک شخص ہے جو یقیناً غلطیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، لیکن وہ توبہ کر چکا ہوتا ہے، غلطی کو چھوڑ چکا ہوتا ہے، لیکن بار بار اس غلطی کو کورید کر کے اس کے زخم کو ہرا کیا جاتا ہے، زخم پر نمک چھڑکا جاتا ہے، تو فرمایا کہ یہ بھی نہیں بچے گا، یہ نمک چھڑکنے والا جب تک اسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے گا اس وقت تک اس کی موت نہیں آئے گی۔ یہ ہمارے نبی فرما رہے ہیں۔ غور کرنے کی بات، آج ہم اور آپ جس سماج میں، جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، حوصلہ افزائی کا اور تعریف کا کوئی نام ہی نہیں۔ کسی کے کام کو ہم سراہیں، اس کی تعریف کریں، اس کو اور حوصلہ دے کر کے اونچا کر دیں، بلند کر دیں، اونچائی پر پہنچا دیں، سیڑھی پر چڑھا دیں، ہر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے چکر میں ہے، ہر ایک دوسرے کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اگر کوئی محنت اور دعا سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، تجارت کے معاملے میں ہو، کاروبار کے معاملے میں ہو، یا کسی بھی معاملے میں ہو، یا دینی لائن میں ہو، جہاں دیکھتا ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، پیچھے سے کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، ہر ایک دوسرے کے ٹانگ کو پکڑ کر کھینچ رہا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہے، آپ آگے بڑھیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ہو اس کا الٹا رہا ہے۔ ہوتا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اس کے پیچھے پڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی تیسرے کو ہمارے بھی پیچھے پڑا دیتا ہے، ہم اس کا ٹانگ کھینچ رہے ہیں، کوئی تیسرا ہمارا بھی ٹانگ کھینچ لیتا ہے، عدلے کا بدلہ برابر سرابر، ہم دوسرے کے پیچھے، کوئی اور ہمارے پیچھے۔ تو یہی ہوتا چلا آ رہا ہے۔ من حفر بئرا لأخیہ فقد وقع فیہ، اگر اپنے بھائی کے لیے ہم نے کنواں کھودا کہ وہ گر جائے تو یقین رکھیے کہ آپ خود اس میں گریں گے، آپ خود اس میں گریں گے۔ آپ کا بھائی گرے نہ گرے لیکن آپ اس میں ضرور گریں گے۔ اگر کسی کام نے اور آپ نے برا چاہا، یاد رکھیں اس برائی میں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ جھونک دے گا، ہمیں بھی اس برائی میں مبتلا کر کے پھنسا دے گا، اور جس کا ہم نے برا چاہا ہے وہ ہو سکتا ہے بچ جائے اور وہ بچ جائے گا، لیکن جس نے برا چاہا
اللہ اسی کا برا کر دے گا۔ اس لیے کسی کا برا چاہنے سے پہلے، کسی کے لیے گڑھا کھودنے سے پہلے ہم انتظام کر لیں، خود گرنے کے لیے تیار رہیں اور خود ہم دوسروں کی نظر میں ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں۔ میں نے بھی آیت کریمہ تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہر معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے جس طرح ڈرنے کا حق ہے، جس طرح ڈرنا چاہیے، یہ نہیں گناہ کر لیا توبہ توبہ بات ختم اور پھر آگے وہی گناہ کر رہا ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ بھائی یہ گناہ ہے، بڑی شرم کی بات ہے کہ تم گناہ کر رہے ہو مسلمان ہو کر، یا کسی ایسی جگہ پر کہ جہاں گناہ کرنا تو دور کی بات، گناہ کے الفاظ بولنا بھی بہت غلط بات ہے، سنگین حرکت ہے۔ مسجد میں ہو، قبرستان میں ہو یا اور کہیں ہو، لوگوں نے شرم دلایا تو توبہ توبہ تو کر لیا، کان پکڑ لیا، لیکن بس وہ ویسے ہی اس کو ٹالنے کے لیے پھر آگے پھر وہی گناہ، دل میں کوئی احساس نہیں۔ فرمایا یہ ڈرنا نہیں ہے، ڈرو اس طرح جس طرح اللہ سے ڈرا جاتا ہے، کہ تم ہمیشہ کے لیے اس گناہ کو چھوڑنے والے بن جاؤ، توبہ کرنے والے بن جاؤ، یہ ڈرنا ہوتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ پہلے بہت بڑے ڈاکو تھے، ڈاکوؤں کے سردار تھے۔ وہ کیسے ڈرے؟ ایک روز ڈاکہ ڈالنے جا رہے تھے۔ بعض کتابوں میں لکھا کہ کسی عورت سے عشق ہو گیا اور گناہ کا ارادہ کر کے وہ چلے جا رہے تھے، دیوار پر چڑھ کر کے اس کو کودنا تھا اس طرف۔ اچانک کچھ لوگ قافلے کی شکل میں اسی جگہ پر رکے ہوئے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کی اس قافلے سے آواز آ رہی ہے۔ کیا وہ آواز تھی؟ کون سی آیت تھی؟ وہ آیت تھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کیا ایمان والوں کے لیے وہ گھڑی نہیں آئی، وہ وقت نہیں آیا، کیا وہ لمحہ اب تک نہیں آیا؟ یعنی لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کہ ان کا دل اللہ کی یاد سے، اللہ کے تذکرے سے اور اللہ کے ذکر کو سنتے ہوئے بدل جائے، ڈر جائے، وہ رونے لگے۔ یہ آیت کی تلاوت عربی لوگ تھے، فوراً جس طرح قرآن کی آیت کان میں پڑی، فوراً دل میں ڈر پیدا ہوا اور اسی دیوار سے کہنے لگے، ہاں ہاں اے اللہ میں ڈر گیا ڈر گیا ڈر گیا۔ وہ ادھر کود گیا پیچھے کی سائیڈ میں اور چھپ کر کے رونے لگا۔ دل میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی، دل کی دنیا پلٹ گئی اور مکمل تختہ پلٹ گیا۔ جہاں بھی چند لمحے پہلے وہ ڈاکوؤں کے سردار بنا ہوا تھا، اپنے ڈاکوؤں میں جاتا ہے اور وہ ایسا ڈاکو کہ جن کا روب اس پورے علاقے پر تھا، پورے شہر پر تھا، جہاں فضیل بن عیاض کا نام آتا لوگ ڈر جاتے، بچے ڈر جاتے، بڑے بڑے پہلوان ڈر جایا کرتے تھے کہ یہ فضیل بن عیاض کا علاقہ ہے، نہ جانے ہمارے ساتھ کب کیا ہو جائے۔ ایسا ڈاکوؤں کا سردار جب وہ جاتا ہے، کہتا ہے اے لوگو ہم نے توبہ کر لیا، ڈاکہ پنی چھوڑ دیا، آج سے تم لوگ اپنا دوسرا سردار ڈھونڈ لو۔ یہ لوگ کہتے ہیں، یہ ڈاکوؤں کی جماعت کہتی ہے، اے ہمارے سردار دوسرے سردار کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے توبہ کیا تو ہم سب نے بھی توبہ کر لیا، سردار آپ ہی رہیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ اب سے پہلے آپ ڈاکوؤں کے سردار تھے، لیکن اب آپ توبہ کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے ولیوں کے سردار بنیں گے۔ توبہ کر لیا، ایک آیت نے زندگی بدل دی۔ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ،
اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کا نام لے کر کے اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہو، اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہو، اللہ کی قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہو اور دل نہ ڈرے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لوگ تھے جن کے دل میں اللہ نے ایمان کی لچک چنگاری دی تھی، ان کے دل میں اللہ نے ذرا سی ایک لہر دوڑا دی اور فوراً انہوں نے ڈاکہ سے توبہ کر لیا، اور توبہ ہی نہیں کیا بلکہ انہوں نے جن جن لوگوں کا مال ڈاکہ ڈالا چرایا تھا، جا کر کے علماء سے مسئلہ پوچھا کہ ہماری توبہ مکمل کب ہوگی؟ ہم نے تو بہت سارے لوگوں کا مال کو ہڑپ کر لیا ہے، لوگوں کے مال پر ڈاکہ ڈال دیا ہے۔ بہت ساری وہ مائیں کہ جب ہم ڈاکہ ڈالتے تھے اور لے کر مالوں کو نکلتے تھے، بہنیں رویا کرتی تھی، مائیں رویا کرتی تھی، لیکن ان کے رونے اور سسکنے کی ذرا برابر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ہماری ایسی غلطی اور ایسا گناہ ہے تو علماء نے کہا کہ جاؤ ہر ایک کے مال کو لوٹاؤ، بھرپور کوشش کرو کہ کسی کا مال تمہارے ذمے میں نہ رہے۔ جب ایسا کرو گے تو تمہاری مکمل توبہ قبول ہو جائے گی۔ لوٹانے کی کوشش کیا۔ روایت کتابوں میں لکھا کہ ایک یہودی تھا جن کے پاس لوٹانے کے لیے گیا، یہودی کہتا ہے کہ ہم ایسے تم کو معاف نہیں کریں گے۔ کہا بتاؤ کیسے معاف کرو گے؟ کہا میرے یہاں نوکری کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے نوکری کریں گے۔ نوکری کرتے رہے، ڈیوٹی کرتے رہے، ان کے بکریوں کو چرانا ہو، محنت مزدوری کرنی ہو وغیرہ وغیرہ۔ چند دن کے بعد وہ یہودی کہتا ہے کہ ایک مٹی کی وہاں پر ڈھیلی پڑی ہے، کسی چیز میں وہ اٹھا کر کے لے آؤ، ایک تھیلے میں یا ایک بوریے میں وہ مٹی کی کچھ ٹھیکریاں ڈھیلے ہیں، تم لے آؤ۔ فضیل بن عیاض گئے، اس تھیلے کو اٹھا کر کے لایا، ہاتھ میں دے دیا، کھولا، دیکھا کہ اس میں سونے کی اشرفیاں۔ کہا فضیل جاؤ میں نے معاف کر دیا، لیکن ایک اور شرط ہے، بڑا دھیان سے سنیے، ایک اور شرط ہے، میں نے معاف تو کر دیا لیکن تم مجھے بھی کلمہ پڑھا دو، اسی وقت میں تجھے مکمل معافی دوں گا۔ یہودی ہے، کہتا ہے سنو، جب میں تورات پڑھتا تھا، میں تورات کا عالم اور جانکار ہوں، میں تورات پڑھ رہا تھا، میری نگاہ میں تورات کی ایک جگہ پر نظر پڑی جہاں پر لکھا ہوا تھا کہ جب کوئی مسلمان، جب کوئی محمد کا ماننے والا، جب کوئی اللہ پر مکمل ایمان رکھنے والا توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر وہ کیفیت پیدا کرتے ہیں، دل کی وہ حالت بدلتے ہیں کہ اگر وہ صحیح نیت کے ساتھ، اگر وہ اخلاص کے ساتھ کسی مٹی کو بھی سونا بنانا چاہے، کسی ٹھیکری اور مٹی کو بھی چھو دے تو اللہ تعالیٰ اس مٹی کو بھی سونے میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اے فضیل بن عیاض دیکھو، ہم نے تو تجھے مٹی کا ٹھیکری لانے کے لیے بولا، لیکن اس تھیلی کو جو ہی میں نے کھولا یہ مٹیاں سونے میں بدل گئی، سونے کی اشرفیوں میں تبدیل ہو گئی۔ میں نے تورات میں جو پڑھا وہ مکمل تمہارے اوپر فٹ آ گیا، اس لیے تم کو معافی اسی شرط پر دوں گا کہ تم مجھے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا کر کے اپنے ساتھ ایمان میں داخل کر لو۔ اس کے ایمان کا بھی ذریعہ۔ تو میرے دینی بھائیوں، توبہ یہ ہونی چاہیے۔ میرے نوجوانوں، آج ہم توبہ بھی کرتے ہیں تو گناہ پھر کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں۔ گناہ کرتے ہی اسی لیے ہیں کہ پھر ہم توبہ کر لیں گے، توبہ کی امید پر گناہ، توبہ کی امید پر گناہ۔ ارے چلو توبہ کر لیں گے، نماز پڑھ لیں گے، جمعہ کے اندر امام صاحب دعا کریں گے، سب کے لیے دعا ہوتی ہے، ہفتہ بھر خوب گناہ کرو، جمعہ کے دن سب معاف، سال بھر خوب گناہ کرو، رمضان میں سب معاف، عید بقرعید پڑھیں گے سب معاف۔ کیا حضرت جبرائیل آئے تھے بتلانے کے لیے؟ جو یہ سمجھتے ہیں، جو گناہ اس لیے کرتے ہیں کہ توبہ کر لیں گے، کیا جبرائیل بتاتا ہے آ کر کے کہ ابھی تمہاری مہلت ہے، وقت ہے، اور ابھی تمہاری عمر باقی ہے، چلو خوب گناہ کرو، جمعہ میں معاف کرا لینا، رمضان عید بقرعید میں معاف کرا لینا؟ اگر آپ کو
اللہ کی طرف سے کسی فرشتے نے آ کر کے بتا دیا ہے کان میں کہ تمہاری ابھی بہت عمر ہے اور ہر جمعہ تمہاری معافی ہو رہی ہے، ہر عید بقرعید رمضان میں معافی ہو رہی ہے، تو میرے بھائی پھر آپ جانیں اور آپ کا فرشتہ جانے اور خدا جانے، لیکن ہم لوگوں کو تو نہیں بتایا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے قرآن میں فرمایا، اے لوگو ہر وقت تم اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اور جب ڈرو گے تو پھر سنو، یجعل لہ مخرجا ومن یتق اللہ، جو اللہ سے ڈر گیا، جس طرح ڈرنے کا حق ہے تاجر ہو تجارت کے معاملے میں، تم کسی بھی شعبہ حیات میں زندگی گزارنے والے ہو، جس بھی وبھاگ میں تمہارا کام ہے، تم اس وبھاگ میں حقوق کی ادائیگی میں اللہ سے ہر معاملے میں ڈر جاؤ۔ اللہ نے فرمایا یجعل لہ مخرجا، ہم ہر جگہ تمہارے لیے راستے نکالتے چلے جائیں گے، کہیں ہم تم کو پھنسنے نہیں دیں گے۔ تم ڈرو تو صحیح، جیسے ڈرنے کا حق ہے تم ویسے ڈر جاؤ، دیکھو ہم کیسے تمہارے لیے مشکل کے مشکل راستوں کو ہم آسان کر دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہو۔ سچوں کے ساتھ رہنے کا کیا مطلب؟ ایسے لوگوں کا دوست بنو، ایسے لوگوں کے ساتھ رہو کہ جو نیک ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، جس کے ساتھ رہنے سے اللہ کی یاد آ جائے، اللہ کے نبی کی تعلیمات پر اور سنت پر عمل کرنا آسان ہو جائے، اور ہر وقت تم گناہوں سے نفرت کرنے لگو، نیکیوں کو کھوج کر تلاش کر کے تم اس پر چلنے والے بن جاؤ، جس کو دیکھ کر کے اللہ کی یاد تازہ ہونے لگ جائے، جہنم سے ڈرنے والے بن جاؤ، جنت کی طلب اور شوق پیدا ہو جائے، تمہیں نبی سے ملنے کی محبت پیدا ہو جائے، تمہیں اللہ کے گھر کی زیارت اور اللہ کے گھر کو دیکھنے کا شوق اور جذبہ اور طلب دل میں پیدا ہو جائے، مسجدوں سے محبت ہو جائے، اماموں سے محبت ہو جائے، اللہ کے ولیوں اور نیک بندوں سے محبت ہو جائے، تم اس طرح اللہ سے ڈرو اور ایسے لوگوں کے ساتھ رہو جن کو دیکھ کر کے خدا کی یاد اور اللہ کی عبادت کی طرف ہم دوڑ کر جانے والے بن جائیں۔ اور یہ صرف ہمیں اور آپ کو نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو بھی یہ حکم دیا تھا کہ اے محبوب تم ایسے لوگوں کے ساتھ رہو جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں، یریدون وجہ، جو اللہ کی رضامندی اور اللہ کی خوشنودی اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر وقت دعائیں اور عبادتیں اور اعمال کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ آپ ہمیشہ رہیے، ایسے لوگوں کے ساتھ رہیے۔ کس کو کہا گیا؟ نبی کو کہا گیا۔ آج ہم اور آپ اپنے اپنے ساتھیوں پر غور کریں کہ ہم جس کے ساتھ رہتے ہیں یا جو ہمارے ساتھ رہتا ہے وہ کیسا ہے، کیسا ہے، کس کو ہم نے ساتھی بنایا۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے حکیم، سب سے بڑے نصیحت کرنے والے، فرمایا صحبت صالح ترا صالح کند، نیک لوگوں کی صحبت میں رہو تو تم ضرور نیک بن جاؤ گے، وہ صحبت طالح ترا طالح کند، اگر تم نے برے لوگوں کی صحبت اختیار کی تو یاد رکھو وہ صحبت، وہ ساتھ میں رہنا، وہی صحبت تم کو برا بنا دے گی۔ یہ تجربہ ہے، آپ جس کے ساتھ رہیں گے اسی طرح آپ بننے لگیں گے، صحبت کا بہت زبردست اثر پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ اپنے دوست سے پہچانے جاتے ہیں اور لوگ اپنے دوست ہی کے دین پر ہوتا ہے۔ الناس علی دین خلیلہ، اپنے دوست جو جگری دوست ہوتا ہے اسی کے دین پر، اسی کے راہ پر، اسی کے طرز پر بن جاتا ہے۔ کیا بہترین مثال دیا نبی نے، فرمایا کہ ایک شخص ہے جس کی دوستی لوہار سے ہو جائے اور دوسرا شخص ہے جس کی دوستی عطر بیچنے والے، عطر فروش یا عطر کے دکاندار سے ہو جائے۔
عطر بیچنے والے سے دوستی ہو گئی، بار بار عطر کی دکان پر جا رہا ہے، عطر بیچنے والے کے ساتھ رہ رہا ہے، کستوری، مشک، زعفران اور طرح طرح کی عمدہ خوشبوئیں بیچ رہا ہے۔ اب بتائیں، جو عطر بیچنے والوں کے ساتھ رہتا ہے، یا تو وہ عطر خرید کر لگائے گا یا ویسے ہی کبھی لگانے کے لیے دے دے گا، یا نہیں تو کم از کم اس کی خوشبو تو ضرور پائے گا۔ اور جو لوہار کے ساتھ رہے گا، یا تو وہ جس طرح جلتا ہے یا کپڑے جلتے ہیں، چنگاریاں لگتی ہیں، اسی طرح اس کو بھی چنگاریاں لگیں گی، یہ بھی کبھی جلے گا، کبھی اس کا کپڑا جل جائے گا، ورنہ کم از کم اتنا تو ضرور ہوگا کہ وہ لوہار، وہ لوہے کی جو بھٹیاں ہیں، اس کی جو گندگی اور بدبو ہے، وہ تو ضرور یہ سونگھ لے گا۔ بس یہی مثال ہے برے لوگوں کے ساتھ رہنے کی اور اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کی، کہ اگر ہم اچھے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو یقین جانیے ان کا اثر اور ان کی معیت اور اس کا رنگ ہم پر چڑھتا ہے، اور اگر برے لوگوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں تو اس کا بھی رنگ ہمیں فوراً چڑھ جایا کرتا ہے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، اگر ہم نے ایک لمحہ کسی اللہ کے ولی کی صحبت میں گزار لی، کسی اللہ سے ڈرنے والے بندوں کی صحبت میں گزار لیا، ان کے ساتھ میں گزار لیا، تو کیا فرمایا؟ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از صد طاعت ریا۔ ایک لمحہ کے لیے اگر کسی اللہ کے ولی کی معیت نصیب ہو جاتی ہے تو اخلاص والی جو عبادت ہے، جس میں کوئی ریاکاری نہیں، 100 سال کی وہ عبادت جو اللہ کو مقبول ہو گئی، اس 100 سال کی عبادت سے اللہ کے ولی کے ایک لمحے اور ایک منٹ کی دوستی، اس کی معیت اور اس کی رفاقت بہتر ہے۔ کسی اللہ والے کے صحبت میں رہ 100 سال مقبول عبادت سے بہتر کہا جا رہا۔ علامہ رومی نے فرمایا اس لیے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ اللہ والوں کی ایک نگاہ اگر پڑ گئی تو بڑے بڑوں کی دنیا بدل کر کے رہ جاتی ہے، بڑے بڑے کی دنیا بدل جاتی ہے۔ بہت بڑے بڑے ایسے اللہ کے ولی گزرے، بہت گنہگار، لیکن ایک نظر پڑ گئی، ایک نگاہ پڑ گئی اور پوری دل کی دنیا پلٹ کر رہ گئی۔ ایک بزرگ کا قصہ لکھا، جنگل میں ہیں، کھچڑیاں کھا رہے ہیں، ایک شخص گنہگار گزر رہا ہے، اس بزرگ کی نگاہ پڑتی ہے کہ اس کے اندر اللہ نے کچھ کمال رکھا ہے۔ بزرگ نے اپنے نگاہ کشف سے دیکھ کر اس کو پہچان لیا، اس کو بلایا، کہا ادھر بیٹھو۔ بیٹھا، کہا یہ کھچڑی کھا لو۔ اس نے ناک پر ہاتھ رکھ دیا، یہ کھچڑی جس کو تم سان سون کے کھا رہے ہو، یہ ہم کیسے کھا سکتے ہیں؟ کہا رہے کھا لو میاں۔ جب دیکھا کہ بہت ہی اصرار کر رہا ہے، ضد کر رہا ہے، نہیں کھا رہا ہے وہ، اس بزرگ نے اٹھایا اور اس کے منہ میں ٹھوس دیا۔ کتابوں میں لکھا، ابھی بھی لکھا، قیامت تک وہ کتابیں پڑھی جاتی رہیں گی، آپ بھی پڑھیے، کہ کھچڑی کے وہ چند لقمے پیٹ میں گئے، اللہ نے اس کی دل کی وہ دنیا بدلی کہ آج سینکڑوں کتابیں ایسی ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں اور جن کو ہم اور آپ پڑھتے ہیں اور روشنی حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ کے ولی اور متقی بن گئے، پرہیزگار بن گئے، ہزاروں لوگوں کے دلوں کو سدھارنے والے بن گئے۔ یہ اللہ والوں کی نگاہ ہوتی ہے، جس پر ایک نگاہ پڑ جاتی ہے اس کی پوری دنیا بدل کر کے آخرت کی طرف توجہ ہو جاتی ہے، دنیا ان کے سامنے کچھ نہیں رہتی۔ آج ہمارا کیا ماحول ہے؟ ہر ایک دوسرے کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اپنے بارے میں، اپنے دوستوں کے بارے میں ذرہ برابر کوئی فکر نہیں ہے۔ ہم اور آپ ایک دوسرے کا احترام کیا کریں، قدر کیا کریں،
اور ایک دوسرے کے کام کی تعریف کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، اگر آپ میں کسی کام کو کرنے کی ہمت نہیں ہے، آپ نہیں کر پا رہے ہیں، بھوکا ہے کھلا نہیں پا رہے ہیں، کپڑا کسی کو دینا ہے ننگا ہے کپڑا نہیں دے پا رہے ہیں، کوئی غریب ہے، پڑوس میں کوئی بیوہ ہے، سماج میں کوئی بے سہارا ہے، عورت ہو مرد ہو، ہم نہیں کر پا رہے ہیں، کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم کسی کو اس کی طرف رہنمائی کر دیں کہ بھائی آپ کر دیجئے، یا کوئی انتظام کر دیں، یا کسی کے دل کو ٹھنڈک پہنچانے کا، کسی کی راحت و آرام کا ذریعہ بن جائیں۔ اگر ہم نے ایسا کر دیا، یاد رکھیں جتنا ثواب کرنے والے کو ملا اتنا ہی ثواب اس ابھارنے والے کو، موٹیویٹ کرنے والے کو، راستہ بتلانے والے کو اور رہنمائی کرنے والے کو بھی ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غریب آیا اور کہا کہ مجھے سواری کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی سواری اس وقت نہیں تھی، آپ نے پتہ بتا دیا ایک شخص کا، کہا جاؤ وہاں سے انتظام ہو سکتا ہے۔ وہ ضرورت مند ان کے پاس گیا اور جا کر کے سواری طلب کیا کہ نبی نے بھیجا ہے، اس نے سواری دے دی۔ اس نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ سواری مل گئی، جو ایڈریس جو پتہ آپ نے دیا وہیں سے سواری مل گئی۔ فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ جس نے بتایا اور رہنمائی کر دی، جو ثواب دینے والے کو ملا وہی ثواب بتانے والے کو بھی مل گیا۔ آج ہم اور آپ ہر ایک کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کوئی اچھا کام کر رہا ہے اس کو سراہنے کے بجائے، تعریف کرنے کے بجائے، حوصلہ دینے کے بجائے، اچھا مشورہ دینے کے بجائے ہم ہر وقت دوسرے کو گرانے کے چکر میں ہیں، غلط مشورے دیتے ہیں اور پیچھے ہنس رہے ہوتے ہیں۔ ہم ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کیسے اس کا برا ہو جائے، کیسے اس کا مال ختم ہو جائے، کیسے وہ بیمار پڑ جائے، کیسے وہ کسی طرح سماج میں پریشان ہو جائے، اس کی عزت ختم ہو جائے، اس کا مال ختم ہو جائے، اس کی ساری چیزیں ختم ہو جائے اور ہمیں مل جائے، ہم اس کی عزت کو چھین لیں، وہ مال ہمارے پاس آ جائے۔ ہر وقت دوسروں کو گرا کر کے ہم خود اٹھنے اور عزت پانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اٹھنے والا اٹھتا چلا جاتا ہے، جس کو اللہ عزت دے اس کی عزت بڑھتی رہتی ہے، اور گرانے والا خود ذلت پستی کے گہرے دلدل میں پھنستا اور گرتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہر وقت دوسروں کے کام کی اور دوسروں کی عزت کریں، قدر کریں، اور ہمارے جو چھوٹے ہیں، بچے ہیں، یتیم ہیں، غریب ہیں، ہم ان سب کے سر پر ہاتھ رکھنے والے بنیں، ان کا سہارا بنیں، ان کی بھی عزت کریں، بچوں کو شفقت اور نرمی کے ساتھ سمجھائیں، ان کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کریں، اور اگر کوئی چھوٹا ہے بڑوں کی عزت کرے، بوڑھوں کی عزت کرے، تو یہ سماج انشاءاللہ بہترین سماج بنے گا۔ اپنے چھوٹوں کی ہو شفقت اور بڑوں کا احترام، طفل و زن پیر و جواں سے ہو تیرا شیریں کلام، یعنی ہر ایک سے ہماری زبان میں مٹھاس ہو، جب بات کریں تو کسی کے زخم کو ہم بھرنے والے بن جائیں، زخم کو ابھارنے والے نہ بنیں۔ اگر ایسی زندگی سب جینے کے لیے ٹھان لیں، کوشش کر لیں، تو انشاءاللہ العزیز پھر سب میں محبت پیدا ہوگی۔ اللہ جس عذاب کو بھیجنے کا فیصلہ کیا ہوگا، ہماری محبتوں کو دیکھ کے، ہمارے دلوں کے جوڑ کو دیکھ کے اللہ ان عذاب کو، بلاؤں کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور سے ہی ختم کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا آخرت ہر جگہ کی کامیابی، ترقی، سرخ روئی نصیب فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔